صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، نقصان کے موقع پر نعم البدل حاصل کرنے کی دعا۔ بعض اوقات جانی مالی کسی بھی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یہ دعا ہے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ سورۃ القلم 29ویں پارے کی دوسری سورت نون والقلم، اس کی آیت مبارکہ 32، سورۃ القلم آیت مبارکہ 32، اس کو بکثرت پڑھنے سے نقصان کی تلافی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے نعم البدل حاصل ہوگا۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ تلاوت کرتا ہوں میں۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون۔ ترجمہ یوں ہے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ دوسری دعا یہ ہے، نقصان کے موقع پر جو پڑھی جائے تو نعم البدل اللہ عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے اور 16ویں میں 3 رکوع اس کے ہیں۔ نماز جمعۃ المبارک کے بعد مسجد میں بیٹھ کر سورۃ الکہف کی تلاوت کریں جب تک مکمل قرضہ نہ اترے۔ آپ پہ قرض ہے اور وہ اتر نہیں رہا تو ہر جمعہ اس سورت کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا نعم البدل عطا فرمائے گا، ایسے اسباب عطا فرمائے گا کہ آپ پر جتنا بھی قرض ہے وہ اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، وہ قرض واپس آپ لوٹا دیں گے، قرض اتر جائے گا۔ تیسرا، اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک یا معطیو، یا معطیو، اے عطا فرمانے والے، اس کو 121 مرتبہ روزانہ ورد کرنے سے، پڑھنے سے وسعت اور رزق میں کشادگی حاصل ہوتی ہے، یعنی خیر و برکت حاصل ہوگی تمام معاملات میں، اور رزق میں بھی وسعت اور کشادگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ تو یوں یہ وظائف لازمی پڑھیں۔ اسی طرح نیک کام میں یقینی کامیابی کا نسخہ، کوئی بھی نیک جائز عمل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کامیابی حاصل ہو، یعنی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی بھی آپ اچھا کام کرنے لگے ہیں، اس حوالے سے 313 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ 24 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ کر کسی بھی نیک مقصد کا آغاز کیا جائے، نیک کام کا آغاز کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی یقینی ہوگی، اور یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ یعنی آپ جو بھی اپنی زندگی کا نیک جائز کام کرنے لگے ہیں اس سے پہلے یہ لازمی عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کام میں آپ کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک نقصان کے حوالے سے اور نیک کام میں یقینی کامیابی کے حوالے سے وظائف ہیں، آپ ضرور اپنے معمولات کا حصہ بنائیں اور اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے انہیں پڑھیں، پھر آپ دیکھیے کیسے آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس کا نعم البدل اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرما دے گا۔ قرض ہے تو قرض اتارنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، تو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے لو لگائے رکھنے چاہیے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، درود پاک پڑھیں گے اور یہ وظائف کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مشکلات
دور فرما دے گا، برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، پڑوسیوں، محلے داروں، دوست احباب کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی بھی مسلمان کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں یہ بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، حضرت مخدوم جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام ہستی ہیں، اور اگر آپ کا خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل بھی ہیں، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد امجد ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے جد امجد ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جد امجد ہیں، یعنی حسینی سادات میں سے ہیں، اور خصوصاً سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ ان کی اولاد امجاد میں سے ہیں، یعنی نقوی ہیں۔ اور چونکہ بخارا سے یہ اچ شریف میں تشریف لائے، بخارا میں رہتے تھے، تو بخاری سادات کہلائے، بخاری کہلائے۔ اور آپ کے والد گرامی سید ابو المعید یا سید علی المعید یہ بھی اللہ کے نیک ولی تھے، اولیاء اللہ میں شامل ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ رحمہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 5 ذی الحجہ 595 ہجری میں بخارا میں ہی ہوتی ہے، جو آج موجودہ غالباً ازبکستان کا علاقہ ہے۔ یہ جو ہمارے افغانستان سے متصل ریاستیں ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ مختلف ریاستیں اس وقت یہ اسلام کا گہوارہ بھی تھیں، اسلامی علوم کا مرکز و محور بھی تھیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کریں تو وہ بھی بخارا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح بخارا کے سادات اور خصوصاً اس گھرانے کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی بخارا ہی میں سکونت پذیر ہیں۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ جو ہیں سید خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند، وہ بھی بخارا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یوں تقریباً تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین، اولیاء کاملین، صالحین، علماء، مفسرین، محدثین، فقہا، اکثر ان علاقوں سے بھی ان کا تعلق رہا، چونکہ یہ علم و ادب کا مرکز رہا، دینی تعلیمات کا، ظاہری باطنی علوم کا مرکز و محور رہا۔ بہرحال 595 ہجری اور یہ غالباً 12ویں عیسوی بنتی ہے، 12ویں صدی عیسوی، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد گرامی ہی سے اپنے گھر میں حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ 7 سال کی چھوٹی عمر میں آپ نے جو تعلیم اس دور میں مروجہ اسلامی تعلیم تھی اس کی تکمیل کی۔ آپ پیدائشی ولی تھے، حتیٰ کہ بچپن ہی میں آپ سے کئی کرامات کا ظہور ہوا، لوگ آپ کی کرامات دیکھا کرتے تھے، یہاں تک موجود کہ عین جوانی کے عالم میں 1500 سے زائد لوگ جو ہیں وہ آپ سے علم بھی حاصل کیا کرتے، روحانی فیوز و برکات بھی حاصل کیا کرتے۔ یہ آپ کا اوج کمال ابھی بچپن اور نوجوانی کے عمر میں یوں تھا۔ بہرحال آپ کا جو خانوادہ ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا خانوادہ، وہ سادات کرام کا خانوادہ، اس حوالے سے یہ عظمت اور شان بھی آپ کو حاصل۔ اور پھر بخارا، چونکہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ بغداد کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہے، اسلامی حکومتوں کو اور مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ منگول جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ بھی تھے ہلاکو خان جیسے لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کو جب قتل کرتے، چاہے مسلمان ہوتے مسلمانوں کو شہید کرتے، یا دیگر اقوام کے لوگوں کو جب وہ قتل کرتے تو ان کے جو سر ہوتے ان کی دیواریں بنائی جاتی، مینار بنائے جاتے۔ اس طرح یعنی ظلم و ستم کی یوں سمجھ لیجئے کہ آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ اس دوران آپ علیہ رحمہ کا یہ ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ آپ کی کرامت بھی ہے
کہ آپ چنگیز خان کے پاس تشریف لے گئے، اسے اسلام کی دعوت دی، اس کو اس کے رویے کے بارے میں بتایا کہ تم انسانیت پر، لوگوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں، یہ روا نہیں۔ تو اس نے اپنی دانش میں، چونکہ بالکل ہی یوں سمجھ لیجئے کہ وحشی ہو چکا تھا، اس نے آپ علیہ رحمہ کو آگ کا الاؤ تیار کر کے اس میں پھینکوایا، اور یوں یہاں پر بھی سنت ابراہیمی ادا کی گئی، اور وہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طرح کرم فرمایا کہ جب آپ کو آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا تو آپ نے یہی پڑھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ، یا نار، اے آگ، کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، وہاں فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو یوں ہی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبیوں، اپنے ولیوں، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے وہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہے وہ جیسا چاہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ پر بھی وہ آگ جو ہے وہ گل و گلزار ہو گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب چنگیز خان نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، اور اسی حیرانی میں اس کو یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ یہ واقعتاً اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ان کا ایسا ما فوق الفطرت، ایسی بات ہے، ایسی طاقت ہے جو انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس تو ایسی طاقتیں نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر چنگیز خان جو ہے وہ آپ کے معاملے میں نرم ہو گیا، تاکہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی اس نے نرمی اختیار کی۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا بھی رشتہ آپ کو دینا قبول کیا، بلکہ آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، عقد کر لیں۔ پہلے آپ نے اس سے تعامل اختیار کیا، لیکن بعد میں آپ کو یہ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ آپ نے نکاح کیا، اس سے بھی آپ کی کثیر تعداد ہوئی، سادات کرام جو پھر بر صغیر پاک و ہند میں پھیلے، حیدرآباد، دکن، سندھ، پنجاب، دیگر علاقوں میں۔ اسی طرح اس سے پہلے آپ کا ایک عقد جو ہے وہ بخارا میں ہی آپ کا عقد ہو چکا تھا، اور وہاں آپ کے 2 شاہزادے جو ہیں، 2 صاحبزادے، ان کی بھی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اور پھر دوسرا عقد جس کا ذکر یہاں ملتا ہے وہ یہ ہے، اور تیسرا عقد جب آپ بخارا سے تبلیغ دین کی خاطر تشریف لاتے ہیں، پہلے بھکر تشریف لاتے ہیں، پھر بھکر سے چلتے ہوئے جب یہاں بھکر پہنچتے ہیں تو بھکر میں موجود سید صدر الدین علیہ رحمہ جو سادات کرام میں سے ہیں، وہ اپنی دختر نیک اختر سیدہ زہرا علیہ الرحمہ، ان کا رشتہ آپ کے لیے کہتے ہیں، تو آپ اس کو قبول فرماتے ہیں، تو ان سے آپ کا تیسرا عقد ہوتا ہے۔ یوں ہی ان سے بھی آپ کے صاحبزادے ہوئے، خصوصاً سید احمد کبیر علیہ رحمہ، ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ آپ انہی سیدہ زہرا علیہ الرحمہ ان سے متولد ہوئے۔ بہرحال پھر آپ اس شریف تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اس دوران ملتان آپ تشریف لے جایا کرتے، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے پاس آپ حاضر ہوا کرتے، ان کے بیعت ہوئے، ان سے خلافت حاصل کی، خرقہ خلافت آپ کو ملا۔ یوں سلسلہ سہروردیہ کے بھی عظیم پیشواؤں میں آپ شامل ہوئے۔ اور پھر یہ اولیاء کاملین صالحین، چاہے حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں اگر ذکر کیا جائے، اسی طرح آگے چل کے حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ ہیں، حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ ہیں، ان سے پہلے پھر ان 2 ہستیوں کا جو میں نے نام لیا، ان سے پہلے 4 ہستیاں خاص طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ہیں، پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ، اور حضرت عثمان مروندی یعنی حضرت لال شاہ بہز قلندر علیہ رحمہ۔ ان 4 ہستیوں کا یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اور حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ یہ آپس میں دوست تھے، ملتان شریف تشریف لے جاتے، وہاں ملاقات ہوتی۔ جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ وہاں وہ بھی تشریف فرما ہوتے، اور چونکہ حضرت لال شاہ باز قلندر علیہ رحمہ وہ بھی حضرت خواجہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ہی کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، سلسلہ سہروردیہ ہی کے پیشوا ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہوتے۔ تو یوں ان عظیم ہستیوں کی آپس میں ملاقات ہوتی، اور پھر
چاروں سمتوں میں، ملتان اور ملتان سے جنوبی پنجاب اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا فیض تقسیم ہو رہا ہوتا اس شریف، اور اس شریف سے پھر آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کے کئی حصوں تک، سندھ کے کئی حصوں تک حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح اندرون سندھ میں سہون میں حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ، انہوں نے لوگوں کو اسلام سے مشرف کروایا۔ ادھر پنجاب کے دیگر علاقوں میں حضرت بابا فرید الدین گن شکر علیہ رحمہ اور پھر آپ کے خلفاء نے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کی۔ جب ہم حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہیں تو سندھ اور پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبائل انہوں نے آپ کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کیا، جس میں سمرو، مزاری، اس طرح کے بڑے بڑے خانوادے، بڑے بڑے قبائل شامل ہیں۔ آپ نے اس شریف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کرامات سے نوازا، آپ کی کرامات سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے خلفاء پھر برصغیر کے دیگر علاقوں میں پہنچنا شروع ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی شمع روشن کی۔ آج بھی پورے برصغیر پاک و ہند میں جو سادات اور خصوصاً نقوی بخاری گھرانے ہیں وہ آپ ہی کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ یوں سادات بخاری کے سرخیل یوں سمجھ لیجئے اس برصغیر پاک و ہند میں سب سے عظیم ہستی اور سب سے بڑے بزرگ وہ حضرت مخدوم جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ ہی ہیں۔ اور پھر ناظرین و سامعین، یہ اولیاء کاملین صالحین جہاں اللہ کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، وہیں یہ مخلوق خدا کے ساتھ بڑی محبت، شفقت اور بھلائی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں ہی حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ آپ کا یہی معاملہ رہا، آج بھی، اور باشرہ ہوا کرتے تھے۔ اعمال صالحہ، نوافل، نماز، تلاوت قرآن پاک، درود پاک کی کثرت، کلمہ طیبہ کا ورد، اللہ کی یاد، اللہ اللہ کرنا، یہ تو ان کی زندگی کا لازمی خاصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو بھی اسی دین کے راستے پر لگایا کرتے تھے، اللہ کی یاد پر لگایا کرتے تھے، خود بھی باشرہ ہوا کرتے تھے، ان کے مریدین بھی باشرہ ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ بڑے بڑے سلاطین ان کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اس دور کے جو حکمران تھے وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، یہ بھی تشریف لے جاتے تو شہر سے باہر آ کر وہ ان کا استقبال کیا کرتے، اور جو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے اس پر وہ عمل کیا کرتے۔ اسی لیے بڑے بڑے ہم اگر سلاطین کا نام لیں، سلطان شمس الدین التمش، علاء الدین خلجی، دیگر حکمرانوں کا، شیر شاہ سوری، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، ان سبھی کے پیچھے اولیاء کاملین صالحین کا ہاتھ ہوا کرتا تھا، ان کی تعلیمات پر یہ عمل پیرا ہونے والے ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سلاطین کو بھی نیک اور انصاف پسند بنایا، اور انہوں نے اپنے مملکت میں جہاں جہاں انہوں نے حکومت کی، اسلام کی ترویج کا کام کیا۔ اس حوالے سے آج بھی چاہے حکمران ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کی جو اصل تعلیمات تھیں، جن کا ان بزرگوں نے جن تعلیمات کو لوگوں تک، حکمرانوں تک پہنچایا، غیر مسلموں تک پہنچایا، وہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ آج بھی چاہے حکمران ہوں، عوام ہوں، یا جو اللہ کے نیک اولیاء کاملین صالحین ہیں یا ان بزرگوں کی اولاد ہیں، ان کے لیے پھر اسی تجدید نو کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ پاکستان اور پورا عالم اسلام دوبارہ سے اسی طرح اوج کمال ترقیاں حاصل کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، اور انہوں نے کہا میرا نام زین ہے، السلام علیکم کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں نیک بننے کا وظیفہ بتا دیں۔ جی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کی خواہش رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے سوال بھی کیا، آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں، سب سے پہلی بات۔ دوسری، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، جو اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، درود پاک پڑھنے والے ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، اچھے دوستوں کے پاس بیٹھیں، بری صحبت سے گریز کریں۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ یاسین کوشش کریں، نماز بھی پڑھیں، نماز ضروری ہے، فرض ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں اور سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر وہ پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، گڑ گڑا کر دعا کریں، التجا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے راستے کی طرف آسانی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، یعنی اعمال صالحہ کی جانب آنے کی، اللہ کی طرف لو لگانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اس کے اپنے راستوں کی ہدایت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں یاد الہی میں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپس میں اختلافات ہو جائیں تو صلح کے لیے وظیفہ، جس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، صلح کے لیے یا حکیم 1001 مرتبہ پڑھ کر سبھی گھر والے کھا لیں، کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ خالد شاہ صاحب ہیں پنڈی بھٹیاں سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، جو بہت اچھا لگا، خاص کر آپ کا انداز گفتگو، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پنڈی بھٹیاں سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اپنی فیڈ بیک اور پسندیدگی سے ہمیں نوازا۔ کائنات صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں رضا بھائی سورۃ بقرہ تھوڑی تھوڑی کر کے سارے دن میں 2 لوگ پڑھ سکتے ہیں 40 دن تک؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لی جائے روزانہ، اور کم از کم 40 دن تک، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں مل کر، سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے بس۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا اقصیٰ صاحبہ، کہتی ہیں سلام بھائی، صبح بخیر، جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا، کہتی ہیں کہ تمام سننے والوں کو اور آپ کے ڈیلی لسنر اقصیٰ کا سلام، جی وعلیکم السلام، آپ کو کہا ہم نے، کہتی ہیں ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی اچھا ہے، ٹاپک اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم اور چینل سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں غلام حسین احمد ڈوگر، صاحبزادی ہیں غلام فاطمہ اور زینب، آپ کا شکریہ، کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، ہمارے ریگولر لسنر ہیں یہ۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ 82 چک سے ہیں، ستیانہ روڈ فیصل آباد سے عمر فاروق صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمارے تمام گھر والے آپ کا پروگرام سنتے ہیں، آپ کے پروگرام میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ملر ٹاؤن سے ہمارے ساتھ محمد عامر صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ڈیلی آپ کا پروگرام سنتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں فزیکلی ڈس ایبل ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میری کہیں جاب ہو جائے، بہت جگہ اپلائی کیا ہے، رپلائی نہیں مل رہا۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے آپ جو سبھی جگہ اپلائی کریں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور خصوصاً جو ڈس ایبلڈ پرسن کا کوٹا ہوتا ہے اس میں بھی اپلائی کریں، اور ساتھ آپ یا رزاقو 3 دن خاص طور پہ اگر روزے رکھ لیں نفلی، اور 10 ہزار مرتبہ تینوں دن یا رزاقو کا ورد کریں، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے یا رزاقو پڑھتے رہیں، یا مسبب الاسباب پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ ہنا صاحبہ ہیں اور روبینہ کوثر ہیں، انہوں نے شادی کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، جی بیٹیوں کی شادی کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ سورۃ آل عمران اس کے آیت مبارکہ 9 کو کثرت سے پڑھیں، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں سلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ کو اور سب سننے والوں کو بہت بہت سلام انہوں نے کہا، اور کہتے ہیں کہ والد صاحب کا انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم میں درد اور سوزش رہتی ہے، میڈیسن بہت لی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جی آپ ان کے جسم پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جہاں درد ہے، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ایم سرفراز صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں تو ان کا دل نہیں لگتا، محبت سے پڑھائیے اور اس کے ساتھ
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ نعیم صاحب ہیں 18 کے لیے، انہوں نے سورت کا پوچھا ہے جی۔ 18 کا جو مرض ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر موم جمع کر لیں اور عورت کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ندیم صاحب ہیں آج کا وظیفہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا وظیفہ ریپیٹ کر دیں۔ آج کے وظیفے میں آپ یا معتیو اس کو کثرت سے پڑھیں اور جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر سورہ کہف تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ذوالفقار علی صاحب نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں سامنے سے کوئی گزر جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ جی، گزرنے والے کو گناہ ملتا ہے، اس لیے گزرنا نہیں چاہیے۔ طیب حسن شاہ صاحب ہیں بھوانا سے، کہتے ہیں غازی ملک ممتاز حسین شہید قادری اور علامہ خادم حسین رضوی ان کے بارے میں بتا دیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی لقمان۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ہم سب گھر والے روزانہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی، غازی ملک ممتاز حسین قادری، غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے بعد اور دیگر شہداء کے بعد ناموس رسالت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور علامہ خادم حسین رضوی سچے عاشق رسول، اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرنے والے، اور جنہوں نے امت مسلمہ میں اور نوجوانوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی، عظیم ہستیاں ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا